انسان کو اپنے رب کی نافرمانی، برے لوگوں کی صحبت، برے مشوروں اور تمام گناہوں سے بچنا چاہیے۔ بسا اوقات دنیا میں بھی گناہوں کی سزا ملتی ہے جس میں لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ بلعام بن باعورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم، عابد و زاہد اور اسم اعظم کا جاننے والا۔ اس کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ زمین سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا۔ بہت ہی مستجاب الدعوات تھا۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ وہ ہماری زمینیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو دینا چاہتے ہیں۔ تم ان کے لیے ایسی بد دعا کرو کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ چونکہ تم مستجاب الدعوات ہو، اس لیے یہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر بلعام بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، میں ان پر کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم رو رو کر اسی طرح اصرار کرتی رہی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو کہا، ٹھیک ہے، استخارہ کر لیتا ہوں۔ استخارہ کرنے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر لوں گی۔ جب استخارہ کیا تو اسے بد دعا کی اجازت نہ ملی، لہذا اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ یہ سن کر اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدایہ اور تحائف اسے دیے، یہاں تک کہ بلعام بن باعورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ مال کے جال میں پھنس کر اپنی گدھی پر سوار ہوا اور بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستہ میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر واپس بھاگتی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ رب العزت نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ گدھی بول پڑی۔ اس نے کہا، تجھ پر افسوس اے بلعام بن باعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے کی جانب ڈھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ رب العزت کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی یہ گفتگو سن کر بھی بلعام بن باعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑی پر چڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت کی شان
کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا، اے بلعام تجھے کیا ہوا کہ الٹی بد دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اے میری قوم میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ عذاب الہی نازل ہوا کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی، اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن باعورہ نے اپنی قوم سے کہا، افسوس میری دنیا اور آخرت برباد و غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو گے تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کیا؟ تو اس نے کہا، تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین لباس اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی بدکاری میں مبتلا ہو گیا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعام بن باعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا، بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بنا و سنگھار کے ساتھ بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، کیا یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے آپ سے الگ کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر شہوت کا غلبہ تھا، اس نے اپنے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس لڑکی سے بدکاری میں مبتلا ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے۔ سارا لشکر منتشر ہو کر ناکام واپس چلا گیا۔ بلعام بن باعورہ بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مرا۔